بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو MRG ناولز اینڈ سٹوریز۔ ہمارا ناول ہے پاگل سی لڑکی قسط نمبر 9۔ آج ہم ریڈ کریں گے، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ مرزا کاپی بند کر کے بولے تو وقار کے چہرے کے زاویے بنے بگڑنے لگے۔ اچھا، تو رمنا اس کپتان کے ساتھ اتنا گھومتی پھرتی ہے کہ ٹکے ٹکے کے دکانداروں نے بھی اس کی صورت ذہن نشین کر رکھی ہے۔ وقار باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد رمنا بھی آ گئی تو وقار نے کہا کہ اسے جو خریداری کرنی ہے جلدی کر لے اور اس کا وقت ضائع نہ کرے۔ وہ اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ گیا۔ رمنا نے جا کر کچھ ڈیکوریشن کی چیزیں خریدیں، کاغذ کی بنی ٹوپیاں خریدیں اور واپس کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ وقار دانت بھیجتے سڑک پر نظریں جمائے ڈرائیو کرتا رہا۔ اسے خاموش دیکھ کر رمنا نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ تو جیسے اس کے قرب کو ترستی تھی۔ رمنا، سر ہٹاؤ، مجھے کار چلانے دو، وہ خشک لہجے میں بولا تو وہ افسردہ ہوگی۔ ایک دم ہی طوطا چشم ہو جاتا ہے، کھٹور کہیں کا۔ کہاں اترو گی؟ وہ گھر کے قریب کار روک کر بولا۔ مجھے ثاقب کے گھر چھوڑ دو اور تم جا کر ایاز، رابعہ باجی اور سمیرہ کو بھیج دینا، ذرا گھر ٹھیک کروانے میں مدد کریں گے۔ وکی تم بھی آ جانا، اس نے منت کی۔ سوری، میں ثاقب کے گھر کار نہیں لے جاؤں گا، تم یہیں اتر جاؤ، اور میری بہن بھی تمہارے ساتھ کیپٹن کے گھر نہیں جائے گی۔ رہا میرے آنے کا سوال تو میں عاقب کے ساتھ باہر جا رہا ہوں کہ میرا خوشنودی حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس نہیں کرتا۔ اس کی دوستی تمہیں مبارک ہو۔ وہ تیزی سے کار لے گیا اور رمنا بہت سے پیکٹ اٹھائے وہیں سڑک پر کھڑی رہ گئی۔ اتنے میں موٹر سائیکل کی آواز آئی۔ کیوں میڈم، میری مدد کی ضرورت ہے؟ ایاز نے موٹر سائیکل قریب روک کر پوچھا تو وہ چونک اٹھی۔ ہاں، مدد تو جا پہنے، لیکن پتہ نہیں وقار کو دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کچھ چیزیں ایاز کو پکڑا کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ بھائی، تمہارے مسٹر وقار تو ہم جیسوں کو منہ نہیں لگاتے، ویسے بھی تمہیں مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ خیر، ہیلو ڈاکٹریا، سناؤ کیسے ہو؟ اور یہ رانی کیوں منہ پھیلائے بیٹھی ہے؟ ان دونوں کو موٹر سائیکل پر لدا پھندا دیکھ کر ثاقب جو لان میں بیٹھا تھا اٹھ گیا۔ اوہ، منہ کیا پھیلانا، تمہاری سالگرہ کی شاپنگ کر کر کے تھک گئی ہوں۔ وہ اسے پیکٹ پکڑا کر بولی۔ ثاقب نے کہا کہ اب وہ بھگتے، کیونکہ رمنا نے خود ہی پارٹی کے لیے اصرار کیا تھا۔ رمنا بولی کہ وہ کب شکایت کر رہی ہے، وہ رابعہ اور ایاز وغیرہ کے ساتھ مل کر کام کر لے گی، اور ثاقب بس اتنا کر دے کہ فون پر اپنے دوستوں کو، ملنے والوں کو پارٹی پر مدعو کر ڈالے۔ تبھی رابعہ بھی آ گئی تو سب اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ رابی، سمیرہ کیوں نہیں آئی؟ رمنا نے اسے تنہا دیکھ کر پوچھا۔ توبہ، رابعہ نے بتایا کہ اسے وقار نے نہیں آنے دیا، اور جو منشی وقار کی والدہ کو گاؤں لینے گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے۔ سعدیہ مومانی نہیں آ سکتی تھی کیونکہ ان کی چھوٹی بہن فیملی سمیت ان سے ملنی آئی ہوئی ہے۔ مومانی نے کہلوایا ہے کہ اب ان کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے، اور جب مہمان چلے جائیں گے تب آئیں گی۔ لیکن رابی، وقار بھائی نے سمیرہ کو کیوں نہیں آنے دیا؟ ایاز کچھ بے چین ہو گیا تھا۔ معلوم نہیں، ہم دونوں تو مومانی راحت کے ساتھ
گئے ہوئے تھے۔ گھر واپس آئے تو ارشد ماموں نے بتایا کہ کل ثاقب کی سالگرہ ہے اور رمنا وکی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہے۔ اوپر سے وقار نے آ کر پیغام دیا، کہنے لگا رابی آپ کو رمنا نے بلوایا ہے۔ پھر بہن سے کہا چلو سمیرہ امی کے لیے کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ وہ بیچاری اتنی بری شکلیں بناتی ہوئی مجبوراً چلی گئی ہے۔ وقار کا موڈ بھی کچھ خراب لگ رہا تھا۔ ہاں وکی مجھ سے ناراض تھا، خیر اسے بعد میں منا لوں گی۔ ایاز تم یہ کاغذ کے پھولوں کی بیلیں ڈرائنگ روم میں لگواؤ۔ رمنا کیل منہ میں دبائے اسٹول پر چڑھ گئی اور دیوار میں کیل ٹھوکنے لگی۔ پھر اچانک سے اسے یاد آیا، رابی یہ تائی راحت آپ کو کہاں لے گئی تھی؟ وہ کام چھوڑ کر پوچھنے لگی۔ ایسے ہی رمنا، کچھ مت پوچھو، آج تو سخت بور ہوئی، اور جو تماشے راحت ممانی نے کیے یاد کر کر کے رونا آتا ہے۔ وہ آج مجھے اور سمیرہ کو لے کر فیاض کے لیے رشتے دیکھنے گئی تھی۔ رابعہ افسردگی سے مسکرائی تو سب متوجہ ہو گئے۔ ہیں رشتے دیکھنے؟ رمنا نے اسٹول سے چھلانگ لگا دی۔ لیکن ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ آپ فیاض سے منسوب ہیں۔ میں بھاڑ میں جھونکتی ہوں اسے، وہ ہم جیسے غریبوں سے رشتہ نہیں کرنا چاہتے۔ اسی لیے تو ممانی مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی، تاکہ اگر ہمارے دل میں کوئی غلط فہمی ہے کبھی تو ختم ہو جائے۔ تو وہ اپنے فیاض کے لیے کروڑ پتی بیوی لانا چاہتی ہیں۔ آج بھی نواب فرید احمد کی لڑکی دیکھنے گئی تھی، وہاں لڑکی کو کم اور محل نما کوٹھی اور قیمتی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر پاگل ہوتی رہی، جیسے میں مری جا رہی تھی فیاض سے شادی کرنے کے لیے۔ پھر سمیرہ بھی چڑ گئی اور اس نے ممانی سے کہا کہ واپس گھر چلیے، میرے سر میں درد ہے، اور مجبوراً انہیں اٹھنا پڑا، ورنہ وہ تو 2-3 دوسرے گھروں میں بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ رابی نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا تو ایاز بہن کی سبکی پر غصے سے بے قابو ہو گیا۔ رابی آپ ان کے ساتھ کیوں گئی تھی؟ اور راحت ممانی نے کیا سوچ کر آپ کو یہ سب باتیں سنائیں؟ میں ابھی جا کر پوچھتا ہوں ان سے۔ سب اس کا لال بمبچوڑا کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ثاقب نے اسے پکڑ لیا۔ چھوڑیے رابی، میں آپ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ ممانی کو یہ غلط فہمی ہوئی کیسے کہ میں آپ کی شادی اس احمق چین کدو سے ہونے دوں گا؟ کیا بوجھ ہیں آپ ہم پہ؟ ایاز سخت تیش میں تھا۔ پلیز یار خاموش رہو، خواہ مخواہ بات مت بڑھاؤ۔ رابعہ نے منت کی۔ کیوں بھلا ایاز کیوں خاموش رہے؟ فیاض اور اس کی ماں کے مزاج تو میں بھی ٹھیک کروا دوں گی ڈیڈی سے کہہ کر۔ رانی مارے جوش کے اسٹول سے کود کر ایاز کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ رابعہ انہیں عزیز جو تھی، اس کی خاطر تو وہ کسی سے بھی بھیٹ سکتے تھے۔ قدر افواہ، تم دونوں ہی تنگ مزاج اور جلد باز ہو۔ بھائی معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی جو تمہارے سامنے ذکر کر بیٹھی۔ ذرا سوچو، اگر امی نے سن لیا تو انہیں کس قدر تکلیف ہوگی۔ تمہارے ایاز، رمنا، تم دونوں کو میری قسم، جا کر کوئی بات مت کرنا۔ وہ اب دیدہ ہو گئی۔ اچھا خیر، آئندہ آپ ممانی کے ساتھ کہیں مت جائیے گا، لعنت بھیجیے ان کے بیٹے پر۔ ایاز دوبارہ میز پر چڑھ کر رانی کا ہاتھ بٹانے لگا۔
رابعہ کو اب دیدہ دیکھ کر وہ ڈھیلے فیاض ایاز کے پیچھے پڑ گئی۔ رات کو وہ لوگ ثاقب کا گھر ٹھیک ٹھاک سجا کر واپس ہوئے تو سب کھانا کھا رہے تھے۔ رمنا بیٹے، آج تو آپ سب صبح ہی سے غائب ہیں، تو پھر کیا ہو گیا ہے؟ پارٹی کا انتظام؟ ارشد صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ جی ڈیڈی، میں نے رابی اور ریاض کے ساتھ مل کر سارا گھر ٹھیک کر لیا ہے۔ اور میرا بیگم تم کیوں نہیں آئی تھی؟ سمیرہ بیگم تم کیوں نہیں آئی تھی؟ رمنا اس کے قریب بیٹھی۔ کیسے آتی؟ مجھے وقار بھائی اپنے ساتھ بازار لے گئے تھے، ایمان سے شاپنگ کا مزہ بھی نہیں آیا۔ سمیرہ منہ بسور کر بولی۔ ارے ہاں، وہ وقار کہاں ہے؟ رمنا ٹیبل کے گرد نظریں دوڑا کر بولی تو سمیرہ نے بتایا وہ کھانا کھانے بھی نہیں آیا، اس کے سر میں درد ہے۔ یہ سنتے ہی رمنا پریشان ہو کر اٹھ گئی اور کہا کہ وہ وقار کو دیکھنے جا رہی ہے، تو راحت بیگم جل کر بولی، ارے بچی، کھانا تو کھا لو، وقار نہیں ہے، کہیں جا تو نہیں رہا نا؟ انہیں رمنا کی بے قراری ایک آنکھ نہیں بھائی۔ تائی اماں، کھانا ہم سب ثاقب کے گھر سے کھا کر آئے ہیں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی اور وقار کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر لیٹا سگریٹ پی رہا تھا۔ وکی، کیا ہوا؟ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کو بلواؤں؟ وہ پریشان ہو کر جھکی، لیکن وہ اس کے چہرے سے خفگی ٹپک رہی تھی۔ فرصت مل گئی تمہیں؟ وقت مل گیا میرے پاس آنے کا؟ وہ سختی سے بولا۔ ظاہر ہے فرصت ملی ہے تو آئی ہوں، لیکن تھکاوٹ بہت ہو گئی ہے، وہ سادگی سے بولی۔ تو جاؤ، جا کر تھکن اتارو، میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے جھٹکے سے کروٹ بدل لی۔ وکی، تمہاری طبیعت خراب ہے تو میں کیسے سو سکتی ہوں؟ سر دبا دو تمہارا۔ وہ اس کے سرہانے تک گئی۔ جی نہیں شکریہ، بس تم جاؤ یہاں سے۔ وکی نے اس کا ہاتھ پیشانی سے ہٹا دیا۔ رمنا نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ تم نے کچھ کھایا بھی نہیں، کہو تو کافی بنا لوں تمہارے لیے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اوہو، کہا جو ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم میری جان چھوڑو۔ وہ تنگ کر بولا تو رمنا کے ہاتھ سے ضبط کا دامن چھوٹ گیا۔ وکی، کبھی کبھار مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے وہ پہلی سی محبت نہیں رہی۔ تم کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، مجھے اداس نہیں دیکھ سکتے تھے تم، اور اب یہ عالم پہلے بار کے لیے مجھے نگاہوں سے اوچھل کرنے کا حوصلہ نہیں تھا کہ تم مجھے ہر وقت ڈانٹتے جھگڑتے رہتے ہو، دھکے دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، میری شکل تک سے متوفر ہو۔ کیوں؟ کیا میں بدصورت ہو گئی ہوں؟ آخر کیا تبدیلی آ گئی ہے مجھ میں؟ تم ان چاہتوں سے وکی بے پناہ محبتیں مانگے مل جائیں تو ان کی بے قدری مت کرو، ایسا نہ کرو کہ ترسنے لگو، پھر جھولی پھیلا کر بھی محبت طلب کرو تو تمہیں دینے والا کوئی نہ ہو۔ بہت تکلیف دہ ہوگا وہ لمحہ وکی۔ محبت اور رواداری تو وکی کے سینے پر گھاؤ کھانے لگے۔ ٹھیک ہی تو کہتی تھی وہ اس کی محبت اور توجہ پا کر مغرور اور گھمنڈی تو ہو گیا تھا۔ وقار نے بے قرار ہو کر اسے بازوؤں میں لے لیا اور رمنا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وکی بخوبی جانتا تھا کہ رمنا اس پر جان چھڑکتی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی مرد کو دل میں جگہ دینے پر تیار نہیں، لیکن وہ تو ثاقب سے خار کھانے لگا تھا۔ وہ ثاقب سے رمنا کی بے تکلفی
برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ ثاقب کو دیکھتے ہی وقار کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے تھے اور اس نفرت کو ہوا دینے والا فیاض تھا۔ وہ جب بھی لاہور جاتا تو وقار سے ملنے یونیورسٹی ضرور جا پہنچتا تھا۔ جانے اسے وقار کی کشش کشاں کھینچ لا جاتی تھی یا پھر کیمپس کی سمارٹ و دلکش حسین تتلیاں دیکھنے اور اپنی بھوکی نظروں کی تسکین کے لیے وہاں جاتا تھا۔ دلوں کے بھید تو رب جانتا ہے۔ بہرحال وہ جب بھی جاتا رمنا اور ثاقب کے بارے میں کوئی بےہودہ جھوٹی بات اس سے جاڑاتا اور اس کی باتوں کی بازگشت کتنے دنوں تک وکی کے ذہن کی دیوار سے ٹکراتی رہتی۔ وہ ثاقب سے نفرت کرنے پر مجبور ہوتا گیا۔ رمنا میرے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ کیوں ہو؟ وہ جھنجھلا اٹھا۔ بچپن سے اسے اس کے کانوں نے یہی سنا تھا کہ رمنا اس کی ہے، رمنا وقار کی دلہن بنے گی۔ سبھی ہیں تو یہ الفاظ اس کی روح کی گہرائیوں میں نقش ہو کر رہ گئے ہیں۔ حالانکہ ان کے ہوش سنبھالتے ہی بیرسٹر ارشد نے سب کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اس کے بچپن کے سنجوگ کے بارے میں رمنا اور وقار کو علم نہ ہونے دیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان دونوں بچوں کی تعلیم و تربیت اور اٹھان بیٹھان میں کوئی کمی پیشی رہ جائے اور جوانی کی دہلیز پار کرتے ہی وہ جذباتیت کا شکار ہو جائیں اور تعلیم سے جی چرا کر عشق و محبت کی دیواروں میں سفر کرنے لگیں۔ ان کے بزرگوں نے اسی میں ان کی بہتری و بمودی دیکھ کر دوبارہ اس رشتے کی بات کو نہ چھیڑا تھا، لیکن اندرون خانہ یہ بات طے شدہ اور پکی تھی کہ رمنا وقار کی شریک حیات بنے گی۔ وقار کے ذہن میں بچپن کی یادوں کا دھندلا سا عکس موجود تھا۔ پھر جب یونیورسٹی جانے لگا تو اس کی بیوہ ماں سعدیہ بیگم نے دبے الفاظوں میں اسے بتا دیا تھا کہ وہ رمنا کا ہے اور اسے یہ حقیقت ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کیمپس کی رومان پرواز پر فضاؤں میں سانس لیتے ہی کسی حسینہ کو دل دے بیٹھے۔ اور یہ سنتے ہی وقار کی امنگوں پر رنگ بکھر گئے تھے۔ وقار کوس و فضا بن کر اس کی زندگی پر چھا گئی۔ رمنا میری ہے، صرف میری، وہ فخر و غرور سے سوچتا اور اب احساس و ملکیت اس کی رگ و پے میں سما گیا تھا۔ جی ویورز، تو کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ نمبر 8؟ تو کائنڈلی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔